اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے پیغمبروں کی۔ الیاس علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کی ریاست کا شیرازہ بکھر گیا۔ ہر طرف شیطان کا راج تھا اور مذہبی لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ صومالیہ کے حکمران نے بہت سے عاملوں کو قتل کروا دیا تھا۔ جب شیطانی طاقت اپنے عروج پر تھی تو اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے آہب کے دور حکومت میں حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے لوگوں کو بت پرستی سے بچانے کے لیے جان توڑ محنت کی۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ برائی چھوڑ دیں اور ایک رب کی پرستش کریں۔ جب ان کی محنت کوئی رنگ نہ لائی تو بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور تنبیہ کی کہ خشک سالی اور قحط جلد ہی اس کی ریاست کو نگل لے گا، اور کہا کہ جس کی تم پرستش کرتے ہو اس کے مقابلے میں بے بس ہو جائے گا۔ مگر پھر بھی لوگوں نے ان کی بات نہ مانی اور اپنے رستے پر، اپنی ڈگر پر چلتے رہے۔ لوگ بھوکے مرنے لگے اور 3 سال بعد حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ قحط زدہ لوگوں کی مدد کریں۔ انہیں خدا کی وحدانیت پر یقین آ چکا تھا اور وہ نادم تھے۔ اس کے فوراً بعد بارش ہوئی اور قحط ختم ہو گیا۔ ان پر جو خدا کا قہر تھا وہ اٹھ چکا تھا۔ حضرت الیاس کو حکم ہوا کہ آل یاسا کو اپنا جانشین مقرر کریں، جسے انہوں نے بخوشی قبول کیا اور خود پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے، اور ذکر کرو اسماعیل، الیاس اور ذوالکفل کا، ان میں سے ہر ایک اچھائی اور نیکی کا ساتھی تھا۔ اب ہم بات کریں گے ایک اور پیغمبر کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں 2 دفعہ ذکر آیا ہے، اور ذکر کرو اسماعیل، عیسیٰ اور ذوالکفل کا کہ یہ نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے، اور زکریا اور موسیٰ اور عیسیٰ اور الیاس اور عیسیٰ پر بھی سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور عیسیٰ اور یوسف اور لوط پر ہر ایک کو ہم نے قوموں پر ترجیح دی۔ انہیں ان کے باپ دادا اور آل اولاد کو ہم نے انہیں چنا، ہدایت دی، سیدھے راستے کی۔ محققین ان کے بارے میں زیادہ تفصیل بیان نہیں کرتے، صرف اتنا ہی کہ وہ اختب کے بیٹے تھے، اور تورات میں ذکر ہے ان کے باپ کا نام شپات تھا۔ عیسیٰ حضرت الیاس کے چچیرے بھائی اور روحانی پیشوا تھے۔ ایک دن حضرت الیاس کھیتوں کے قریب سے گزرے جبکہ حضرت عیسیٰ ہل چلا رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے الیاس علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً ان کی طرف لپکے اور وہ ان کے پیچھے چلنے لگے، مگر حضرت الیاس بہت حیران ہوئے اور بولے، تم اپنا کام چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئے ہو؟ حضرت عیسیٰ اپنے قدموں پر واپس مڑ گئے اور اپنا بیل کھول لائے اور اسے ذبح کیا، آگ جلائی اور گوشت پکانے لگے۔ انہوں نے اس سے حضرت الیاس، ان کے ساتھیوں اور دوسرے بہت سے لوگوں کی کھانے سے تواضع کی، مگر صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت الیاس اپنے میزبان کی مہمان نوازی اور نیکی سے بہت خوش ہوئے۔ جب حضرت الیاس رخصت ہونے لگے تو عیسیٰ نے ایسی خواہش ظاہر کی کہ وہ ساری زندگی ان کی خدمت میں ایک خادم کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت الیاس ان کے رویے اور خوش اخلاقی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اجازت دے دی۔ جب حضرت الیاس بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے عیسیٰ کو جانے کو کہا، مگر وہ پھر بھی نہ مانے، تو انہوں نے ان کی آخری خواہش پوچھی تو عیسیٰ بولے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر بھی ویسا ہی کرم کرے جیسا کہ اس نے آپ پر کیا۔ حضرت الیاس نے انہیں اپنے جانشین ہونے کی دعا کی، جو کہ قبول کر لی گئی۔ حضرت الیاس کی وفات کے بعد عیسیٰ
کو پیغمبر چنا گیا۔ انہوں نے حضرت الیاس کی محبت میں روحانیت سیکھی تھی اور وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اللہ کے پیغام کی تبلیغ کے لیے یارہ کی طرف چلے گئے۔ اس علاقے کے لوگوں نے انہیں کھلے دل سے خوش آمدید کہا۔ اس وقت وہ لوگ قحط کے عذاب میں مبتلا تھے، زمین بنجر تھی اور پانی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ ان کے قحط میں مبتلا لوگوں پر رحم کیا جائے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور ان پر خاص رحم کیا گیا۔ تو یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔